Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس میں کون سی دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمد پر پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور دیگر اس کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ کتنی تابناک ہے، یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو ماہ رجب المرجب کے حوالے سے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، اور آپ اس مہینے کو کس طرح سے گزاریں گے، کس طرح گزارنا چاہیے آپ کو، وہ بھی آپ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، یاد رکھیں، یہ جو ماہ رجب ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا ماہ رجب۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اس کی مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے، ابتداء اسلام میں ان 4 مہینوں میں، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں جنگ کرنا وہ منع تھا۔ ان مہینوں کو اس وجہ سے حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اس لیے بھی ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، یعنی دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جو پہلا حکم تھا نا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا حکم ہے کہ اس مہینے میں یا اس کے علاوہ جو دیگر یہ جو 4 مہینے حرمت والے، ان میں جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی ایک نیکی کرو تو 2 نیکیوں کا ثواب، یہ اب بھی قائم ہے۔ یعنی اب بھی اگر آپ ماہ رجب، ماہ محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، ان 4 مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں، یہ ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، خوب بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، کسی غریب کے کام آ جائیں، رات کو تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن، جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں دگنا اجر نیکی کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اجر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا مفسرین کرام نے اس حوالے سے یہ بھی لکھا ہے، جس میں علامہ قرطبی شامل ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نیکیوں کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرتے ہوئے ان مہینوں کو گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے رجب، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس مہینے کا۔ تو یاد رکھیں، آپ رجب کا جو مہینہ ہے، اس کا نام جو ہے، آپ اس کا ہی کبھی معنی سمجھ لیں نا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا افضل ترین مہینہ ہے۔ رجب کا ایک لفظی معنی ہے تعظیم، یعنی یہ جو مہینہ ہے نا، تعظیم والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا نقش جو ہے ایک بندہ مومن کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ بندے کو جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے، یہ تسبیحات ہم نماز میں کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی ہم جو ہے اس کی پامالی نہ کریں اور اس کی تعظیم کریں، اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم مانیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں نقش کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے تیز بہاؤ، رجب کا ایک معنی ہے تیز بہاؤ، تیز بہاؤ۔ تو اس حوالے سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک ہے پانی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور ایک پانی ہے جو آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو تیز بہاؤ کو جو ہے وہ رجب کہتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں یعنی رجب کے مہینے میں جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس توبہ کرنے والے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ تو کوشش کریں گناہوں سے توبہ کریں اس مہینے میں، تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ، جس طرح تیز بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، اس طرح تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھ کے آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ اور ایک معنی ہے اس کا رجب کا مطہر، پاک کرنے والا،
پاک کرنے والا۔ تو جو بندہ اس مہینے میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اسے اپنے دامن میں سمیٹتی ہے، اس کے دل کو پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ جو گناہوں کا اور بدعمالیوں کا ایک زنگ دل پہ چڑھ جاتا ہے، وہ زنگ تیزی کے ساتھ، وہ جب تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھتی ہے تو وہ زنگ دل سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کی تاریخی حیثیت آپ جانی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاریخی حیثیت اس کی اتنی تابناک ہے اور اتنی خوبصورت ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت ہوئی، اور 3 رجب کو حضرت سلطان العارفین خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال پاک ہے۔ 4 رجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 6 رجب کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ 14 رجب کو ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، اور 15 یا 16 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب کو سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے۔ اور اس مہینے کی بہت بڑی نسبت 27 رجب کو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو ان ساری نسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس مہینے کی فضیلت ہے، آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن جس طرح خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری مساجد اللہ کا گھر نہیں ہے، اسی طرح باقی مہینے بھی فضیلت والے ہیں، لیکن رجب کی فضیلت اس نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے، جنتی نہر، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اب جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں کتنے روزے رکھیں تو سنیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا۔ دوسرا لکھا کہ جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے، اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لیے، اور جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے، میں جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں اللہ کا دریائے رحمت کتنا جوش پر ہوتا ہے، اور روزہ داروں کے لیے کتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ وہ کتنا کریم رب ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے نفلی روزے رکھتا ہے، جو کو فرض واجب نہیں، اگر کوئی رکھے گا اجر ملے گا، نہ رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جو رکھے 10 روزے تو وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مہینہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں، بے شمار رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا تھا نا تو اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا ضرور کیجئے گا۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا تو آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو کوشش کریں، دعا آپ ضرور کیجئے گا۔ اس دعا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، رجب، شعبان اور رمضان، اور ان تینوں مہینوں میں ایک ایک خاص رات ہے۔ ماہ رجب میں شب معراج ہے، ماہ شعبان میں وہ شب برات ہے، اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ماہ رجب ہے یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان جو ہے اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پھر وہ جو بیج آپ نے بویا، پھر آپ نے اس کو پانی دیا، پھر جب وہ درخت بنا تو اس سے پھل کاٹنے کا مہینہ وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں، اس میں آپ پھل کاٹیں، تو ظاہر سی بات ہے پھل تو وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا ہو، پھر اس بیج کی رکھوالی کی ہو، پھر اس کو پانی دیا ہو۔ تو آپ ماہ رجب میں توبہ کا بیج ڈالیں،
ماہ شعبان میں پھر اللہ کی طرف ہی رجوع رکھیں، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ جب آپ ماہ رمضان میں پہنچیں گے تو اللہ کے قرب کے دروازے آپ کے لیے کھول دی جائیں گے، اللہ کی خاص رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھیں بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے شب معراج اور شب برات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، ٹھیک ہے جی، اور شب بیداری کی نوافل میں ان راتوں کو گزارا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شب قدر عطا فرمائے گا۔ اور جسے شب قدر مل گئی، یاد رکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو جو چاہتا ہے نا کہ اسے ماہ رمضان میں شب قدر عطا ہو تو وہ ان 2 مہینوں کی قدر کرے، ٹھیک ہے جی، ان 2 مہینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے، فرما برداری میں اس مہینے کو گزارے۔ تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ آپ اس مہینے کو جو ہے وہ نیکیوں میں گزاریں، عبادت الہی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔